اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ نہ کہو ان کو مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں یا قتل ہو جائیں، یعنی شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کھول دی اس بات کو کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جا رہے ہیں۔ پھر حدیث کے اندر اس کی وضاحت آ گئی، جنت کی نہر میں اوپر آنا جانا شروع کر دیا، عرش الہی کی نیچے سونے کے محلات ہیں جس کے اندر آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہ آج مسئلہ جو مسلمانوں کے اندر اختلافی مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ شہید اس دنیا میں آتے جاتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے دادا ایک قافلے میں شہید ہو گئے تھے، رات کو مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آ گئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب اس طرح واپس آ گئے۔ یہ سب نے ایک کھیل بنایا ہوا ہے دین کو۔ تو یہ اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ شہداء جنتوں میں زندہ ہیں یا قبروں میں زندہ ہیں۔ اور بتاؤ قبروں کے اندر عرش الہی ہے؟ کوئی ذرا دماغ نہیں کام کرتا آپ کا۔ آج کے علماء اصل میں دین انہوں نے اجرت کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور دین ان کے پیٹ کے ساتھ لگ گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ قبر پجوانا چاہتے ہیں، عرس اور میلے تاکہ قائم رہیں، شہید بابا کے اوپر چادریں چڑھتی رہیں، چمٹے بجتے رہیں، ڈھول بجتے رہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور سب کا یہ عقیدہ ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو بالکل ان کا عقیدہ ہے کہ جو قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کی روح واپس آتی ہے اور سنتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک منکر روایت کے ذریعے انہوں نے عقیدہ بنایا ہے۔ باقی قرآن کا اور صحیح حدیث کا یہ عقیدہ ہے بل احیاء فی الجنہ، جنت کے الفاظ ہیں، جنت میں زندہ ہیں، ان دنیا کے اندر نہیں۔ برزخ جو ہے وہ بھی اوپر ہے، برزخی جنت یا جو بھی آپ اس کو کہیں۔ بہرحال اس دنیا کے اندر ان کی جائیداد بانٹی جاتی ہے، ان کی بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، ان کی روح نکلتی ہے تو ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ اگر روح اندر ہو، زخمی ہو جائیں شدید، اور بعد میں یعنی فوت نہ ہوں تو کہتے ہیں غازی ہے، روح نکلے تو کہتے ہیں شہید ہے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو۔ اس دنیا کی قبروں کے اندر عود روح فی القبر کا عقیدہ یا اسماء موتا کا عقیدہ، یہ شرک کی جڑ ہے جس کے اوپر تیشہ چلایا جا رہا ہے۔ قبریں جو بھی پوجی جا رہی ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، عرس اور میلے ہیں، یہ سارے اسی مشرکانہ عقیدے کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ گنبد کی جو پوجا ہو رہی ہے اور یہ ساری پیری مریدیاں اور گدیاں ان کی اسی شرک کے اوپر کھڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان خالص کی طرف پلٹو، تب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر تمہارا رعب اور دبدبہ قائم کرے گا۔ پوری دنیا کی قیادت آپ کو ملے گی انشاءاللہ مسلمانوں۔ اور ہمارے اپنے ملک سے یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، رد شرک کی دعوت اٹھی ہے، کفر بالطاغوت کی دعوت اٹھی ہے۔ تو یہ انداز ہے ایک ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان خالص سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔